ایک عجیب مسئلہ میرے پاس آیا تھا، مجھے خود لڑکی نے ٹیلی فون کیا۔ اس نے کہا کہ میرا جو خامد ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے پابند کرتا ہے کہ بھی تم بالکل افطار کے وقت میں بالکل اپنے بیڈ روم میں تیار رہنا، کیونکہ اس اللہ نے روزے میں 3 چیزیں بند کی ہیں، کھانا بھی بند، پینا بھی بند، بیوی سے جماع بھی بند۔ کھانے سے بھی افطار ہو جاتا ہے، پینے میں تمہارے ساتھ جماع کر کے افطار کیا کروں۔ انہوں نے کہا جی میں ایک عذاب میں مبتلا ہوں۔ وہاں سے امام اللہ اکبر کہتا ہے اور یہ جماع شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو اپنی خواہش پوری کر کے غسل کیا، بھاگ گیا، نماز میں پہنچ گیا۔ میں عورت کی درجہ ہوں، میرے آخر بال ہیں، پانی سے خشک ہوں گے، نہاؤں گی، پھر جا کے نماز پڑھوں گی۔ دوسرے کمرے میں بچے جو ہیں وہ افطار دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اور یہ یہاں اندر افطار کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی ہے ہم جو کہتے ہیں کہ حدیث جو خود سمجھتے ہیں نا، پھر یہی حال ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ اس عمل پر کبھی اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے بھی عمل کیا کہ تمہیں سمجھ آیا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ پہلے تو اسلام میں یعنی جیسے دن کو میاں بیوی کا ملنا منع تھا روزے میں، اسی طرح اگر رات کو سو گیا اس کے بعد بھی منع، کھانا پینا بھی منع۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اللہ نے رات حلال کر دی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات کو میاں بیوی مل سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر قسم کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب تک اسلام کے احکام پہ چلو گے دین دنیا میں کامیاب رہو گے، اور جس دن اسلام کے رستوں سے ہٹو گے اسی دن تباہی اور بربادی شروع۔ یہ صداع کی بیماری ہے، عطشک کی بیماری ہے، ایڈز کی بیماری کہاں سے ہوتی ہے؟ اب رو رہا ہے پورا یورپ، اپنی بیوی کے بعد جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اللہ کو معلوم اس کو ایڈ لگا ہوا تو میں تو رول گیا نا۔ تو یہ جتنے غلط کام ہیں، عورتوں سے بدفعلی کرنا، غلط مقام استعمال کرنا، اور بعض عورتیں نعوذ باللہ ریچھ سے، کتوں سے جماع کرواتی ہیں، اس کا